کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب اس پہ ایکشن لیں گے؟ اور عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے۔ دوسری بات، محمد عباس سرگودا کے جج۔ دوسری بات، جس طریقے سے جو سچ بولنے والے صحافی ہیں، جیسے عمران ریاض کے ساتھ احرام کی حالت میں جو اس کو گرفتاری، کڈنیپ اور زیادتی کی ہے، اس کی شدید مذمت کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو، سب کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، سب کو، عوام کو اکٹھا ہو کے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ یہ کیونکہ یہ آج 25 کروڑ عوام کی ایگزسٹنس، ان کے وجود کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج دیکھیں، کام ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، میری اور آپ کی، ہمارے وہ ٹیکس کے پیسوں سے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ہماری حفاظت کریں، وہ انٹیلیجنس رپورٹس بنیاد پہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں، وہ ہمارے حفاظت کریں ہمارے بارڈرز کی، جائے کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کو اٹھائیں۔ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا، شہباز گل کے بھائی کو اٹھا لیا، اور اس طرح پی ٹی آئی کے کئی کارکنان کو اٹھا لیا گیا۔ یہ غلط طریقے سے ان کو صرف پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے، پی ٹی آئی کے کارکنان کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارے ملک میں رول آف لا کا جو انڈیکس ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، بلکہ کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، پاکستان سے پیسہ سارا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دبئی لیکس ہوئیں یا گندم سکینڈل ہوا، کیا اس حوالے سے نیب کا کام نہیں تھا کہ اس کے اوپر وہ فوری طور پر ایف آئی اے اور نیب اس کی انکوائری کرے؟ محسن نقوی کی فیملی کے پاس یا ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کا منی ٹریل کہاں ہے؟ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں؟ اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ کیا نواز شریف کی فیملی کے پراپرٹیز ہیں ان سے پوچھا گیا؟ اور کیا راؤ انوار جو زرداری صاحب اپنا بچہ اس کو کہتے تھے، وہ اس کی پتہ چلا رپورٹ یہ ہے کہ 77 پراپرٹیز ہیں، شرجیل میمن کی فیملی کے نام بھی ہیں اور ان کے ملازمین کے نام بھی ہیں۔ اب آپ جو اس طریقے سے جو انہوں نے نیب لا کے متعلق بھی یہ فرمایا ہے کہ اس پہ ہم خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو، اور وہ بتائیں گے کہ کیوں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیب لاز کو امپروو کیا جائے، نہ کہ نیب لا کو خراب کیا جائے، وہ ایک خط لکھیں گے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے پوائنٹس ہمیں لکھوائے ہیں۔ پھر جو بجٹ کے سلسلے میں انہوں نے بات کی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یہ ظالمانہ بجٹ ہے، اور 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم انویسٹمنٹ اس وقت ملک میں آئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت دیکھیں نیب کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ بہت سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب پوچھا کہ اگر یہ نیب ترامیم رہتی ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، انہوں نے کہا کہ میری ذات کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیں قانون کا مس یوز روکنا چاہیے، مس یوز آف پاور روکنی چاہیے، قانون کا جو غلط اطلاق کرتے ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ختم کر دینا چاہیے، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب سے نیب بنا 17 سال میں، یعنی 2018 تک 17 سال میں صرف 295 ارب روپے نیب نے اکٹھے کیے، ویریز عمران خان صاحب کے 3 سال کے زمانے میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے، ویریز 1100 ارب روپے مزید اکٹھا کرنا تھا جن کے کیسز ابھی میچور ہو چکے تھے، لیکن ان کیسز کو ختم کر دیا گیا نیب لا کو تبدیل کر کے ان لوگوں نے جن کے اپنے پرسن سپیسیفک کیسز تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے میوچول لیگل اسسٹنس ہوا کرتی تھی، یعنی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی کے ایسٹس ہیں، کوئی بینیفٹ ہیں، کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہیں، وہ آپ نے چیک کرانا ہے دبئی سے، یو کے سے، یو ایس اے سے کہ جناب یہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ختم کر دیا، ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ منی لانڈرنگ سے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ جائیں، اور وہاں سے جو بھی پراپرٹی آپ کے پاس اس کی ایویڈنس آئے، آپ اس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس لے نہیں سکتے، اور اگر لے لیں تو اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔
اس طریقے سے جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا یا جا رہا ہے، ان چوروں اور ڈاکو نے اپنے صرف مفادات کی خاطر، اپنے کیس ختم کرنے کی خاطر یہ سارا نیب لاء کو تبدیل کیا۔ اور اس حوالے سے جو صنم اور عالیہ کے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر ان کو دے رہے ہیں اور فزیکل ٹارچر دے رہے ہیں، 7 گھنٹے ان کو شدید گرمی میں گاڑی میں بٹھاتے ہیں، اس کی شدید انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور اس وقت پاکستانیوں کی زندگی موت کا سوال ہو چکا ہے، اس لیے پوری پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، متحد ہو جائیں، اور اس طرح کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، بنانا ریپبلک میں بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کوئی لیجسلیشن کی جائے کہ جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، اور وہ اس طرح ہو کہ وہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے خود ہی قانون سازی کر لیں۔ تو اس لیے، اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لیاقت چٹھا نے کو جو آج تک مسنگ پرسن میں شامل ہیں، تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ تو اس چیف جسٹس صاحب کے ٹینور میں وہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو بھی پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جو NRO-1 میں دیا تھا مشرف نے، اس وقت سرے محل بیچ کے وہ سارے پیسے کھائے گئے۔ اس وقت $60 ملین جو سیس اکاؤنٹس میں تھا، جس کے اوپر یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ پیسے کدھر گئے۔ یہ پاکستان کا پیسہ تھا نا، میرا آپ کا پیسہ تھا۔ اور اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا NRO-1 اور اب NRO-2 کی صورت میں، نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے مقدمے ختم ہو گئے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو نہ آپ ڈٹرمن کر سکیں گے، ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 80 لاکھ کے سیٹ کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا گیا، تو اس طرح جو مس یوز آف پاور کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان اتھارٹیز کو سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ہی بدل دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے، اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا 324 کا یا 302 کا مرڈر کا، تو کیا PPC کو تو نہیں ختم کریں گے ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے۔ لہٰذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں، نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ دبئی کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں، صرف وہ آئے ہیں، ان میں جو کمپنیز کے نام ہیں، جو اقامہ والے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک ان کے نام نہیں آئے۔ اس لیے اس وقت ضرورت 4 چیزوں کی ہے۔ نمبر 1، آئین کی بالادستی ہو، نمبر 2، قانون کی حکمرانی ہو، نمبر 3، انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، نمبر 4، جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح کٹ پتلی مسلط ہو چکے ہیں، 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور وہ ادھر ڈاکو رانی جس طرح بیٹھی ہوئی ہے الیکشن ہار کے، اور جس انداز سے یہ تکبر اور اکڑ رہے ہیں، اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب اگر یہ سچے ہوتے تو جو ٹریبونل فنکشنل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے، ایک تو عمران خان کے خلاف 40 دن کا وہ ریمانڈ والا، وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ آرڈیننس کیا، اور دوسرا کہ جی الیکشن کمیشن جو خود مجرم ہے کئی کیسز میں، جنہوں نے یہ ساری مجرمانہ حرکتیں کی ہیں، اس کے ذریعے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے تاکہ وہ ٹریبونل فنکشن کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب